السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج کے شو کا آغاز ہم کریں گے ٹاپ سٹوریز ہیڈ لائنز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتی ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے، کیونکہ آج کی جو اخبارات ہیں وہ یقیناً بہت رچ کانٹینٹ اور بہت رچ مٹیریل لیے بیٹھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا موسم کی جو تبدیلیاں ہیں، موسمیاتی جو تبدیلیاں یقیناً فکر مند بھی ہیں اور خوشائند بھی ہیں. اگر فکر مند کی بات کی جائے تو بنا موسم کی جو بارش ہے، بارشوں کا جو سلسلہ ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ خوشائند عمل یہ ہے کہ یقیناً بارش آتی ہے تو گرمی کچھ تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہے، اس کا جو ایک فیل ہوتا ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم تیسرا سیگمنٹ ہمارا دانتوں کی جو ہائیجین کا مسئلہ ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے، اور جو مسوڑوں کی خاص طور پہ بیماریاں ہیں جو کہ دیگر بیماریوں کو ٹریگر کرتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں. بہرحال جی، شو کا آغاز کرتے ہوئے ایک بہت اہم نیوز ڈیولپمنٹ جو کہ کل ہوئی. ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب نے کاکول اکیڈمی میں ایڈریس کرتے ہوئے، پاسنگ آؤٹ پریڈ کا یہ سلسلہ تھا اور اس کو ایڈریس کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جو بہت ضروری تھی اور بہت کلیئر سٹانس کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں بھی ایک کلیئر سٹانس، چاہے وہ دہشت گردی کا فیکٹر ہو یا پھر قوم اور فوج کا رشتہ ہو، بہت ایک کلیئر سٹانس لے کر کل چیف صاحب نے، آرمی چیف صاحب نے اپنا موقف وہ قوم کے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جو ایسے فیکٹرز ہیں خاص طور پر جو قوم کو اور عوام فوج کے جو رشتہ ہے آپس میں، اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے خلاف جو ہے نا اب ایک پراپر طریقے سے کیمپین بھی کی جائے گی تاکہ ہم یہ جو ایسے فیکٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور قوم کا جو رشتہ فوج پاکستان کے ساتھ ہے اس رشتے کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا. بالکل جی، یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی سچویشن تھی، ہیپننگ تھی، اور اس کے دوران چیف صاحب نے، آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹریس دیا کہ اب یقیناً جو دہشت گردی کا بھی فیکٹر ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ساتھ ساتھ، اور پھر جو قوم کا اور آپس میں فوج میں اب دراڑیں ڈالنے کی جو فیکٹرز ہیں، خاص طور پر جو دشمنی عناصر ہیں، جو اینٹی سٹیٹ ایجنڈا ہے، اس کے خلاف بھی بھرپور انداز سے سٹانس کریٹ کیا گیا. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. ندیم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ندیم صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا، ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے کہ باتیں اگر کوئی ایسے بات کی جاتی تھی جس میں اینٹی سٹیٹ ہونے کی عناصر دکھائی دیتے تھے یا پھر افواج پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ فوج بڑا ایک مائلڈ ایٹیٹیوڈ لے کر، فوج پاکستان یا پھر ادارے بڑا مائلڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے ہینڈل کرتے تھے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بہت کلیئر سٹانس ہے جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پروپیگنڈا ایک نہیں کئی پروپیگنڈا ہے. بالکل. سب سے پہلا پروپیگنڈا جی مہنگائی بہت ہو گئی. جی تو میں امریکہ کی مہنگائی کی بات کروں گا کہ جناب 3.23 انفلیشن ریٹ آج ہو گئی ہے 8% سے اوپر. بالکل. یعنی کہ 70% مہنگائی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹس ان کے تھے 1%، جی. بلکہ 1 سے بھی کم. جی. آج انٹرسٹ ریٹس ہے 5%. یہاں تک کہ وہاں پہ جن لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہیں مارگریج پہ، وہ مارگریج کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، بے گھر ہو رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کریں گے سیاست کی. جی. ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کی الماریاں توڑی، سب کچھ توڑا، مگر پاکستان کے کسی ایم این اے نے یہ نہیں کہا کہ یہ جناب غلط ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا کسی بھی ملک کے اندر. ہم نے یہ نہیں کہا، نہ ہمارے ایم پی اے نے نہ ایم این اے نے، کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے. اور نہ ہی ان کو جب گرفتار کرنے آئے تو اس ملک میں کسی نے دھرنا نہیں دیا، سڑکوں پہ نہیں آئے، نہ ہی یہ کہا گیا کہ جی ادارے غلط کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے. اب آتے ہیں ہماری ملک کی طرف. جناب اگر امریکہ جیسے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ معیشت کا بادشاہ، ٹھیک ہے، ادھر 70% مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس کا امپیکٹ دنیا بھر کے اندر آ رہا ہے. اس کا امپیکٹ جرمنی میں بھی آیا ہے، اس کا امپیکٹ یو کے میں بھی آیا ہے، ان کا امپیکٹ جاپان، چائنا، ہر جگہ، سب جگہ ہے. یہ وہ ملک ہے جو سٹرونگ ملک ہے. ہم ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے باوجود ہم اپنی سروائیول پہ ہیں. ہم اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، مگر ہماری قوم کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب باہر کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو ہماری قوم سمجھ رہی ہے صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اب کیا ہے، نفرتیں پھیلانا. کیونکہ جب تک آپ ایک یونائٹڈ نیشن نہیں بنتے، ایک آپ میں حب الوطنی نہیں آئے گی،
تو آپ کسی بھی جنگ کے لیے آپ تیار نہیں ہو سکتے، بالکل، کیونکہ آپ کو اندرونی اور بیرونی جو ہے نا دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا اب یہ ہے کہ اب سرحدوں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر سٹیٹ ہے، کوئی دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی جی، تو اب ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، دوسرے دشمن کی راستے جانب، جی اختیار کیے جاتے ہیں، بعض وقت ہمارے کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، ابھی آپ دیکھیں کتنی پروپیگنڈا ہو گئی، جناب انہوں نے یہ کر دیا۔ دیکھیے ادارے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مگر وہاں دروازے کھول دیے جاتے جی ہیں۔ جی، اگر دروازے امریکہ میں بھی نہیں کھولتے تو وہ امریکہ میں نے آپ کو بتایا نا، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جی، ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کی الماریاں توڑی ہیں، جی جی، ٹھیک ہے؟ صحیح، تو یہ ایک عام فورسز کا، ایک ایجنسیز کا جو کام ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ جی جی، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی جرنلسٹ بن جاتا ہے، بالکل، ہر آدمی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، جی، جی، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض ملک جب ہمیں کنڈیم کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جی، کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ انصاف ہو رہا ہے، جی جی، وہاں پہ کتنے، اب میں آپ کو بتاؤں اچھا، بہت سے ندیم، ہیومن رائٹ وائلیشنز جی، ہو جی، رہی جی، ہے وہاں پہ۔ اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز ہو رہے ہیں یو ایس میں، سب سے زیادہ کلنگ ہو رہی جی ہے، جی جی، بہت زیادہ، بہت زیادہ، سکولز تک کے محفوظ نہیں رہے کرائم ریشو بہت بچے۔ زیادہ ہے، جی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں مختلف بیانات ہوتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ کا بیان ہے، جی جی، مگر ان کے چند لوگوں کے بیانات ہمارے یہاں ایسے سجا کے ہائی لائٹ پیش کیے کیے جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں ایسے ہی، بالکل کہ ایسے جیسے کہ جناب سارا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ صحیح، صحیح، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ریالٹی۔ مہنگائی ہے، بالکل ہے ساری دنیا میں، اور یہ جو میں نے انفلیشن کے نمبرز دیے ہوئے، کوئی بھی جا کے انٹرنیٹ پہ چیک چیک کر کر لے، سکتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا ندیم صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال، ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے آئی ایس پی آر کے جو ہیڈ ہیں ان کی جانب سے ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جس میں انہوں نے کہا گیا پریس کانفرنس میں کہ جو باہر بیٹھے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو فورن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں جو فورن ایجنڈا پہ کام کرتے ہوئے خاص طور پر اینٹی سٹیٹ بیانات کرتے ہیں، اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں، اس طرح کے اس میں انوالومنٹ ہے۔ آپ کو کیا کہیں گے یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اسے کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب ہم سب کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے مہنگائی، جی، اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو ٹیم ہوتی ہے، اکنامک ٹیمز ہوتے ہیں، وہ جی، کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کہاں مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، تو آپ عوام کو بتائیں کہ جناب صرف کیا ہم ہی لوگ ہیں؟ جی، دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، مگر اب کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں چیزیں اب واپسی کی طرف بھی آ رہی ہے، جی، مگر وہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی دوران اگر آپ کے پاس، اب مجھے آپ بتائیے، ایک سال سے کہا جا رہا ہے پاکستان سری لنکا بن جائے گا، جی، اکانومی اگلے مہینے ختم، پھر دوسرے مہینے ختم۔ میں کہتا ہوں ان تمام اینالسٹ، تمام اکانومسٹ کو لا کے کھڑا کریں اور کورٹ میں معلوم کریں اور بتائیں کہ جناب کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کون پہ؟ سے جی، فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا ایک مہینے میں یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ جی، جی، ان لوگوں کی وجہ سے، تمام ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا، کیونکہ باہر ممالک کے لوگ انویسٹ کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ اور ہم دیکھ رہے تھے جب سے موجودہ حکومت نے ٹیک اوور کی، یہ باتیں تب سے کی جا رہی ہیں، ایک سال کا عرصہ گزر جی چکا ہے۔ بالکل، میں آپ جی، کو بتا دوں یہ ہوا ہے جناب، یہ سن 2022 میں جی، جیسی اس حکومت نے لیے، جی، اور اس کے بعد میرے خیال سے اپریل کا مہینہ تھا جی، جب بالکل، انہوں نے بالکل، حکومت لی، اس کے بعد آپ دیکھیں اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، مئی کی، جون کی، جولائی کی، جی، اگست کی، آج ختم کل ختم، جی، آج بالکل ایسے ہی، معیشت ختم، بالکل ایسے، بالکل اور ایسے۔ جس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، جی، ڈالریں اٹھانا شروع کر دیا۔ تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ تمام اینالسٹ کو بینڈ کر دینا جی، چاہیے، جی، جی، ایسے اکانومسٹ کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے جی، جس نے بغیر کیلکولیشنز کے، کس اکنامک ماڈل کے تحت، کس کیلکولیشن کے تحت، کس اکنامک پلان کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ جی، 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 تو ایسے خبریں، اور پھر عام عوام، معصوم عوام ہے، وہ تو انہوں نے یہی سمجھا، ہم کیا اوورسیز پاکستانی ہی سمجھ رہے تھے۔ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں جناب یہ بیان آیا اگلے مہینے پاکستان جو سری لنکا بن رہا ہے، جی، جی، کہاں بنا؟ جی، آج تک نہیں بنا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آئی ایم ایف جیسے ادارے نے کہا ہے کہ جناب اب آنے والے مہینوں میں اور سال میں
پاکستان دوبارہ سے بہتری کی طرف آئے گا. صحیح صحیح. اچھا ندیم صاحب, بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. اگر میں بات کروں انگلش ڈیلی نیوز پیپرز کی, تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جسے کہا گیا ہے کہ آرمی لائل ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول. یقیناً ایک بہت اہم یہ بات ہے جو کہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے کی گئی ہے. کیا کہیں گے, فوج کا جو آئینی کردار ہے, فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر بھی فوج کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے اس کو بالکل بھرپور انداز سے نبھائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں جو بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگلی اٹھائی جائے یا پھر کوئی ایسا نکتہ چینی کی جائے جو دشمنی عناصر ہے جس کا کل آرمی چیف صاحب نے ذکر بھی کیا, اس کو سوشل میڈیا کے تھرو کس طرح روکا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ اب اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے جی, تو سب سے پہلے ہمیں حب الوطنی کی طرف اور فیک نیوز سے ہمیں سائڈ کرنا پڑے. بالکل ایسی ہے, بالکل. دیکھیں, فیک نیوز جو ہے وہ ہندوستان ایک دفعہ پکڑا جا چکا ہے. جی جی, ساری دنیا میں وہ بے نقاب ہو چکا تھا کہ جناب وہ فیک نیوز. تو اب ہماری قوم کو بھی اپنے عقل و شعور کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. نظر سے نہیں, نظریے سے دیکھیں. ہماری قوم نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ نظر دیکھتی ہے جو کسی اور کا نظریہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور کا ایجنڈا دکھا رہا ہوتا ہے. آپ اپنے نظریے سے دیکھیں تو یہ وہ فوج ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیں, بالا کوٹ میں جب زلزلہ آیا تھا کون آیا تھا؟ پاک فوج. ٹھیک ہے, جب سیلاب آتا ہے, کسی مصیبت آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, ہم کس کو بلاتے ہیں, کس کو پکارتے ہیں؟ ہم فوجیوں کو ہی پکارتے ہیں نا جناب. فرنٹ لائن سب سے پہلے ہمارے لیے وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہے. ہمارے مصیبت کے ٹائم کبھی فوج نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام تو صرف سرحدوں کا ہے. بالکل, وہ ایک ماں اور ایک باپ کی طرح اس ریاست کی حفاظت کر رہا ہے. جب ضرورت پڑی, چاہے وہ پچھلے سال کی بات کر لیں, دور کیوں جاتے ہیں. پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا سندھ میں, بلوچستان میں, آپ کو پتا ہے کہ کون گئے تھے؟ فوجی گئے تھے. اور بات کر رہے ہیں جنرل کی, تو جنرل صاحب نے شہادت حاصل کی تھی. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کا جو واقعہ تھا, جب طوفان آیا تھا, وہاں پہ فلڈنگ ہو رہی تھی, تو جنرل صاحب گئے تھے ان کو ویو کرنے, اور جو کہ ان کے جو حادثہ پیش آ گیا تھا اور وہ شہادت حاصل کی انہوں نے. ہم بڑی جلدی وہ چیزیں بھول جاتے ہیں, مگر یہ جو فیک نیوز ہے, نیگیٹو نیوز ہے, اور اس کے قصوروار ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو اپنی کرسی کے لیے سارے اداروں کو گندا کرتے ہیں. دیکھیں, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, اسمبلیز میں جائیں, آپ جو ہیں میرٹ کے اوپر بات کریں, آپ اکنامک پلانز کے اوپر بات کریں. آپ یہ کہ مجھے کوئی بھی اپوزیشن, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی فارمولا بتا دیں جو کہ 25 روپے کی روٹی واپس 5 روپے میں کر دیں. کیونکہ جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو روٹی تھی تندور کی 5 روپے, 5 روپے سے وہ لے کے گئے 15 روپے پہ. ڈالر تھا 105 اور 110, وہ 105 سے 110 سے لے کے گئے 180 روپے پہ. جناب, انفلیشن ریٹ بھی بڑھتا گیا. تو یہ جو بڑا ہے, اور یہ پھر 2000 آپ دیکھیں 2022 کے بعد دنیا بھر کی, یہ میں اپنی ملک کی تو بات نہیں کر رہا, کہیں لوگ کہیں گے جناب یہ اس پارٹی کا نہیں ہے, اس پارٹی کا نہیں ہے. میں ایک تجزیہ کار ہوں. میں جب تجزیہ کر رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہ اٹھائیے, انٹرنیٹ کھولیے اور گوگل کریں اور معلوم کریں کہ جناب کتنے سالوں میں کس ملک میں مہنگائی ہوئی ہے. اور جو فیگرز میں نے آپ کو دی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 70% امریکہ میں مہنگائی ہو چکی ہے, جرمنی میں ہو چکی ہے, UK میں ہو چکی ہے. تو اب ہمیں بھی ظاہر ہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف کیسے جا رہی ہے. ہمارے آرمڈ فورسز کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنا پتا ہے, مگر وہ فکر مند کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو خبریں جو دشمن پھیلا رہا ہے اس سے نقصان جو ہے نا ہمیں ہوگا. ہمیں کیسے ہوگا کہ ہمارے ملک میں جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. آپ دیکھیں, اگر کوئی بھی چیزوں کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کرا دیں, وہ کرا دیں, الیکشن کرا دیں, یہ دیکھیں یہ سارے جو جھگڑے ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر اس سے کوئی فائدہ ہوگا. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے جناب پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, انسٹیبلٹی کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی. یہ باتیں سچ ہوتی ہیں. دیکھیں, ہم 70 سالوں میں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے جناب, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بیسس. اب پچھلی حکومت کو دیکھ لیں, 4 وزیر بدلے گئے تھے جناب, کبھی حماد اظہر کو بنا دیں, کبھی اسد عمر کو بنا دیں, اور مزے کی بات
جناب ہم بات کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب کی جنہوں نے 30 سال بینکنگ کی اس کو اکانومسٹ بنا دیا. جی بالکل. یعنی آپ نے اگر 10 سال آپ نے اینکرنگ کی اور میں نے آپ کو اینکرنگ سے اٹھا کے سنگر بنا دوں گا, جی بالکل. آپ کہو گے جناب ٹی وی میں تو میں ویسے بھی آتا ہوں. صحیح. ایسا نہیں ہوتا. لیٹ پروفیشنلز ڈو دیئر ورک. ہمیں اس وقت جو حالات ہیں ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ نہیں جا سکتے. بالکل. ہمیں ایکسپیرینس لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پاسٹ میں آزمائے گئے ہیں. جی. تو اچھا ندیم صاحب, بالکل ٹھیک. اگر اردو اخبارات کی طرف دیکھیں تو ایک اور جو نیوز ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی ہائی لائٹ کی گئی ہے یہاں پہ. عمران امریکہ سے ڈیلنگ کے لیے سخت, شہباز شریف موافق رہے. امریکی کانگریس کا ایسا کہنا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ظاہر سی بات ہے اگر سپر پاورز کی بات کی جائے تو امریکہ, پھر چائنا اور پھر رشیا اس وقت جو ہے دنیا کو دیکھیں, دس آئی اسٹرانگلی کنڈیمڈ یو ایس. جی بالکل. بیکاز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, مجھے میں نے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا, میں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں ان کو کہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہے, وہاں پہ بچوں کو جو ہے سیف نہیں رہے, ان کے سکولز میں آ کے کلنگ ہو رہی ہے, وہاں ریسزم چل رہا ہے, وہاں انصاف نہیں ہو رہا ہے, وہاں پرانے پریزیڈنٹ کے گھر توڑے جا رہے ہیں. جناب آپ اپنے گھر میں تو دیکھیے, پھر آپ آئے نا ہماری طرف, اور ہمارے یہاں پہ دیکھیے بیان ان کا دو طرفہ ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹس ویری ایزی, اور دوسری طرف ہماری ساری اپوزیشن کی تعریفوں والی جو اپوزیشن چاہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں. سو ویئر آر یو نیوٹرل؟ یو شوڈ اسٹینڈ فار اٹ کہ دیکھیں سب سے پہلے یو شوڈ ٹاک اباؤٹ یور اون کنٹری. وی کی ناٹ, مجھے آپ بتائیں میرا کسی ایم این اے نے, ایم پی اے نے کبھی کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے اسمبلی میں؟ دیکھیں یہ اسٹرانگلی کنڈیمڈ کرتا ہوں میں, اور میرے خیال سے ان کو اس قسم کے فورم پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر انڈیویجول ان کی سوچ ہے تو الگ ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, بٹ ہاؤ کین دے سے دیٹ؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہیومن رائٹس بھی, ہمارے یہاں لا بھی ہے, مگر ہمارے ملک اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی کچھ بھی کر لیں, جی ہم جو ہے ملک کو تباہ کر دیں. ایمرجنسی ہمارے یہاں ہو رہی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سندھ کے اندر ڈاکوؤں کو پکڑے جا رہے ہیں, وہاں سرحد پہ افغانستان کے بارڈرز پہ ہمیں مسئلے مسائل آ رہے ہیں, سیکورٹی تھریٹس آ رہے ہیں, بہت سی چیزیں. جسٹ وی شوڈ میک دا them realize as well as ہماری قوم کو, کیونکہ یہ ہماری قوم کو آگ لگانے والی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر میرا تجزیہ غلط ہے, ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ڈاکوؤں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ روزانہ پولیس کی رینجز مختلف شہادتیں ہو رہی ہیں. کیا ہمارے بارڈرز کے اوپر کل ہی سندھ حکومت نے, ہم نے دیکھا بہت بڑی ایک خبر تھی, سندھ حکومت نے فنڈز جاری کیے ہیں تاکہ جو ٹول پلازاز ہیں جتنے بھی وہاں پہ جو واردات ہیں ان کو روکا جائے, کیمراز لگائے جائیں. اب یہ دیکھیے جو صورتحال ہے ٹینسڈ ہے, اور دیکھیں میں نہیں کہتا کہ صرف پاکستان میں نے آپ کو بتا دیا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے ریپ کیسز امریکہ میں ہوئے ہیں, کتنے کلنگز ہوئے ہیں, کتنے ڈرگز کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پولیٹیکل کتنے مسئلے چل رہے ہیں, کتنے ایکس پریزیڈنٹ کو اریسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, مگر نہ وہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں, نہ وہاں پہ جلوس لگا رہے ہیں, نہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ادارے غلط ہیں, نہ کہا جا رہا ہے کہ جی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا, آپ کیسے ایکس پریزیڈنٹ یو ایس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہو, کیسے آرڈر دے, نہیں ہو رہے. مطلب دس از ویری رانگ. لیٹ دیکھیے ہم انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں, آپ انٹرفیئر نہیں کریں. وی نو our authorities know what they are doing. آپ کبھی دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے آرم فورسز کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا, آپ ایسی خبروں پہ نظر نہ رکھیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. میں نے آج آپ کو بتا دیا, یہ مجھے بتائیے نا, سیلاب تو سب نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا, اس سیلاب کے دوران سب سے پہلے کون پانی میں اترا تھا؟ ٹھیک ہے نا, یہ کہتے صرف جوان, تو وہ جنرل صاحب کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ جنرل صاحب اے سی کے کمرے میں نہیں بیٹھے تھے, وہ اٹھ کے گئے تھے بلوچستان کا دورہ کرنے, جو وہ شہید ہوئے تھے. اور کس لیے دورہ کرنے گئے تھے؟ سیلاب کے حالات دیکھنے کے لیے, پلاننگ کرنے کے لیے کہ جس طرح کیسے. تو ہماری قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ لیٹ اس تھنک پازیٹیو, لیٹ اس اسٹینڈ ود آور آرم فورسز. ہمیں تو تھینک یو کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ بتائیں نا, پہلے جب حالات خراب تھے کراچی میں, ہم نکل نہیں سکتے تھے, کس نے بہتر کیا؟ بالکل ٹھیک. آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, یہ جو موٹر ویز بن رہے ہیں, شاہراہ کارکورم آپ کو یاد ہوگا, یہ ساری پہاڑیوں میں سے راستے نکال رہے ہیں, بالکل ندیم, یہ کون ہے؟ تو پھر ہمیں آج مختلف سوشل میڈیا میں چھوٹے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی آرم فورسز. میں کہتا ہوں کہ ہماری آرم فورسز
is like a mother and father. right. Point well taken. And बिल्कुल it's not a word of mouth. जी, जी. आप जाके बच्चे हैं आजकल के 16-18 साल के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाइए और मालूम कीजिए कि ये सड़कें किसने बनाई. घूमने फिरने तो सब जाते हैं, सही मरी बात. नदिया गली. बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों को. कीप वॉचिंग डिबेट एट 8. वसीम, बड़ी ज्यादती हुई है हमारे साथ. हर हारने वाला यही कहता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा. सही, आपने अखबार को क्या बयान दिया है? जब मेरे बयान की जरूरत होती है तब मैं बयान देता हूं. गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से. एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से. कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार. देखिए चौथा सुतून, जुमा हफ्ता, सिर्फ PTV न्यूज पर. तालीम का हक। रियासत 5 साल से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मज़कूरा तरीक़ाकार पर, जैसा कि कानून के जरिए मुकर्रर किया जाए, मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे हम मौसमियाती तब्दीलियों को. अब देखना यह है कि जिस तरह अप्रैल के महीने में पेशगोई की गई मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि इस दफ़ा बहुत तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा अब नुमायाँ हो चुके हैं. और साथ साथ हमने देखा कि कल मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के कुछ एरियाज़ में बहुत तेज़ बारिश भी देखी गई, कहीं हल्की बारिश भी देखी गई. और इस तरह के जो रेन शावर्स थे, थंडर स्टॉर्म के जो स्पेल्स थे, वो कल रात भर जारी रहे हैं. इनफैक्ट आज भी कहा जा रहा है कि कहीं कहीं कुछ इलाकों में ये जो बारिशें हैं इसका सिलसिला जारी रहेगा. अब बेमौसमी बारिश हम देखें कि अप्रैल के महीने में कभी हमने सुना नहीं था या देखा नहीं था कि बारिशों का इस तरह का जो स्पेल है वो देखने को मिलेगा. बहरहाल जी, जान लेते हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. ख़ासतौर पर ग्लोबल जो वार्मिंग का एक फैक्टर है, ये तलवार बहुत देर से लटक भी रही है और फिर इस हवाले से बहुत काम भी किया जा रहा है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो शायद कहीं ना कहीं अभी भी उसकी कमी है. सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं. सरदार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. सरदार साहब, जिस तरह मैंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां हम देख रहे हैं कि कहीं सर्दी के जो स्पेल्स थे वो कम हो गए हैं, ख़ासतौर पर उन एरियाज़ में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी. कहीं जहाँ कभी हमने देखा था कि ये जो ओले पड़ने की वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है, पहले नहीं थी. क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, जो आपने पॉइंट आउट किया, जैसे असल में क्लाइमेट चेंज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो अनइवन एक तरह से ना वेदर पैटर्न्स हो गए हैं कि उस तरह से नॉर्मल जैसे या एवरेज वेदर पैटर्न होते थे वो उस तरह से बिहेव नहीं करते. अब एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. आपने देखा कि पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड फेस किया. वो जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से
मॉनसून सिस्टम्स इतने इंटेंस रहा, और इस अप्रैल में भी यूजुअली इतनी बारिशें नहीं होती, और ख़ासकर साउथ पाकिस्तान में तो नहीं होती थी। नॉर्थ में तो चलें कुछ ना कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला रहता है तो आती रहती हैं, लेकिन ये साउथ तक जो पेनिट्रेशन हुई है तो उसकी वजह बेसिक यही होती है कि जो असल में तेज़ हवाओं की एक पूरी एक स्ट्रीम होती है ना, जिससे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, वेस्टर्ली वेव होती है, तो वो उसने नीचे मतलब निचले लैटिट्यूड तक उसने पुश किया, और इस तरह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और स्प्रिंग में अमूमन होता है हेल स्टॉर्म, इसमें मार्च और अप्रैल जो 2 महीने होते हैं इसमें हेल स्टॉर्म के चांसेस होते हैं, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट या इतनी एक्सटेंसिव कभी कभी सुना था कि यहाँ हो गया, कराची में भी हमने देखा एक दो दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई, काफ़ी ज़्यादा हुई जी, बिल्कुल। इसमें खासकर उधर केपी में, पंजाब में, उन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा कि वो बिल्कुल स्नोफॉल का, बल्कि अभी रिसेंटली आप देखें कि T20 मैच था पाकिस्तान का, वो कैंसिल करना पड़ा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सरदार साहब, मैं अगर अप्रैल के महीने की, जैसे मैंने जिक्र किया, अप्रैल में हमने नहीं देखा था कि इस तरह की जो स्पेल्स हैं, खासतौर पर ये मानसून टाइप की जो स्पेल्स हैं, जो जिस तरह लगातार बारिशें होती हैं, सिलसिला होता है, या तूफानी बारिशें हम मानसून में देखते थे, आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दी अब आ रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है थोड़ा सा? नहीं, मानसून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अप्रैल की बारिश का मानसून से कोई ताल्लुक नहीं जी, ये बिल्कुल प्योरली वेस्टर्ली सिस्टम है। जो वेस्ट से सिस्टम आते हैं ना, यानी ये अमूमन मार्च तक होते हैं, मार्च तक इनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी रहती होती है नॉर्मली, फिर अप्रैल में और फिर मई में कम हो जाती है, कोई इक्का दुक्का आती है, लेकिन इस दफ़ा अप्रैल में भी अच्छी खासी ये दूसरी एक तरह से इंटेंस वेव आई हुई है कि जिसने इतना पूरे मुल्क में वाइड स्प्रेड और बड़ा हैवी वेदर। और इसके बाद जो मानसून के स्पेल्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर है मानसून के सीजन में तो हमेशा बारिश होती है। जी, मानसून तो खैर हमारे यहाँ जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से पहले जून में प्री मानसून बारिशें होती हैं अमूमन, लेकिन इस दफ़ा इम्कान ये है कि हमारे यहाँ मानसून की बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि जैसे पिछले सालों में, पिछले 3-4 सालों में हम देखते आ रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी मानसून बारिश, पाकिस्तान की मानसून की भी और पूरे साउथ एशिया की मानसून की बारिश के टेली कनेक्शन होते हैं, यानी पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत जो होते हैं और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत। तो पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत पिछले 3 साल से मामूल से कम चल रहे थे। उस फिनोमेना को हम लानीना कहते हैं। तो जब वहाँ लानीना होता है तो उसमें ना सालों में यहाँ पर बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, और इस दफ़ा लानीना फेज़ ख़त्म हो गया, यानी मार्च में लानीना ख़त्म हो गया, अब वो न्यूट्रल फेज़ पे है पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स, और अब आगे की फोरकास्ट ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल ये है कि ऑन अ लाइटर नोट मैं एक सवाल करूँगा, ये जितने भी नाम रखे जाते हैं, चाहे कोई तूफ़ान का नाम हो, ये अमूमन ख़वातीन सेंट्रिक क्यों हैं? हम देखते हैं कि उसका जो पिछले भी तूफ़ान आए, अमेरिका में भी आए, फिर उसके बाद यहाँ भी आए, यूजुअली कैटरीना, इनफैक्ट इस तरह के और भी नाम रखे गए, क्यों अब लानीना भी आप कह रहे हैं, ये भी आई थिंक एक फीमेल नेम ही है, व्हाई इट हैज टू बी ऑलवेज नहीं, ये तो बेसिकली अल नीनो फिनोमेना देखें पैसिफिक ओशन में, जब वो यानी 1950 या उससे पहले के ज़माने में ना, जब फिशरमैन को होता था कि किसी साल वो महसूस करते थे कि उनको अच्छी कैच मिलती थी और किसी साल अच्छी कैच उनको नहीं मिलती थी, जो फिशरमैन होते थे ना, जो फिशिंग का काम करते थे, तो पूरी एक इंडस्ट्री है वहाँ पर साउथ अमेरिका में भी और उसमें। तो जिस साल उनको फिशिंग मतलब उसमें कम मिलती थी, तो उसमें उन्होंने फिर साइंटिस्ट ने, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सर्वे किया, नोट किया, तो उन्होंने ये एक्सप्लोर किया कि जी ये असल में वहाँ पर जो है डाउन वेलिंग हो जाती है, जो पैसिफिक ओशन यानी पेरू, इक्वाडोर, उसके नज़दीक का जो एरिया है, वहाँ पर जब वार्मिंग होती है तो इसका मतलब है कि काउंटर करंट चलती है, यानी वैसे नॉर्मली ये होता है कि ईस्ट टू वेस्ट एक हवा चलती है, जैसे हम ट्रेड विंड कहते हैं ओशंस के ऊपर ना, तो वो ट्रेड विंड बड़ी स्ट्रांग होती है नॉर्मली, और पैसिफिक ओशन का वो जो एरिया है इक्वाडोर, पेरू वगैरह के नज़दीक, वहाँ अप वेलिंग हो रही होती है, यानी ठंडा पानी ऊपर आता है और उससे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ज़्यादा तादाद में ऊपर आते हैं, और जब वहाँ इसका उलट हो जाता है, उल्टी विंड चलती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट चलना शुरू हो जाती है और वार्म वाटर पूल हो जाता है, तो वहाँ फिर डाउन वेलिंग होती है, तो उनको कैच नहीं मिलती थी। तो स्पेनिश वर्ड है बेसिकली एल नीनो, उसका लफ्जी उनकी उसमें ना लफ्जी मतलब है क्राइस्ट चाइल्ड। अच्छा, और इसके ओपोजिट को उन्होंने लानीना का फिर बाद में साइंटिस्ट ने नाम दिया। आपने जो साइक्लोन्स की बात की थी, तो वो दोनों नाम होते हैं उसमें, मतलब ख़वातीन का नाम भी होता है और मर्दों का भी होता है। यूजुअली अटलांटिक ओशन जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान लगता है, वहाँ पर जो हरिकेन्स आते हैं वहाँ पर हरिकेन्स कहा जाता है, उनको पैसिफिक ओशन में टाइफून कहा जाता है। तो पुराने वक्तों में ये था कि ज़्यादातर जो नाम होते थे वो ख़वातीन के नाम पे होते थे। कहा जाता है, ये मिथ है या स्टोरी है कि जी यूरोप वाले या अमेरिका वाले जो थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट या लोग,
وہ اپنی گرل فرینڈس کے نام پہ ان کو نام رکھ لیتے تھے. صحیح صحیح. لیکن یہ کہ اب مکسڈ ہوتے ہیں. مکس ہوتے ہیں. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر بات کریں گرمی کے سلسلے کی, اب ظاہر ہے ہم گرمیوں میں داخل ہو رہے ہیں, پھر شدت بھی بہت زیادہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی. پاکستان بھر میں کیا اس دفعہ بہت زیادہ گرمی پڑنے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ یہ ہم نے دیکھا اوور دا فیو منتھس یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ سردی اس دفعہ اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن بہرحال گرمی کے جو اسپیلز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے والے ہیں. دیکھیے جو پہلے بات ہوئی نا, جیسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مطلب ویدر پیٹرنز ایک طرح سے بدل گئے ہیں. پچھلے چند سالوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ سردی آپ کی سگڑ گئی ہے, بالکل سگڑ گئی, یعنی کم از کم 3 مہینے آتی بھی لیٹ ہے اور جاتی جلدی. دسمبر سے لے کے فیبروری تک اور پھر مارچ کے مڈ تک ایک طرح سے پورا سردی کا دورانیہ ہوا کرتا تھا پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے اور جنوبی علاقوں کے لیے, بشمول سندھ اور کراچی, ان میں فروری کے آخر تک پڑا کرتی تھی. لیکن اب وہ سگڑ گئی اور اس کے بدلے میں سپرنگ بھی سکڑ گیا, اور اب ڈائریکٹ سردی سے ہم پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ سمر میں چلے گئے, گرمی میں چلے گئے. تو اس سال لکیلی جو یہ ویسٹرن ڈسٹربنس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اتنی گرمی فی الحال نہیں پڑی ہے, لیکن آگے جب یہ سلسلہ ختم ہوگا, تھمے گا, یعنی یہ جو ڈسٹربنس یہ جو چل رہا ہے ویدر اسپیل یہ 7 یا 8 مئی تک ہے. اس کے بعد 8 مئی تک اور پھر وسط مئی تک ایٹ لیسٹ, یا 20 مئی تک آپ کہہ لیں, یعنی 8 مئی سے لے کے 15 18 20 مئی تک کوئی خاص ویدر نہیں ہوگا. تو وہ ڈرائی کنڈیشنز ہوں گی, سنی ویدر ہوگا, تو اس میں گرمی بڑھ جائے گی. سندھ میں ٹیمپریچر آپ کہہ لیں گے 7 یا 8 مئی سے آنورڈ نا سینٹرل اور اپر سندھ میں 40+ میں چلے جائیں گے, 45 46. سردار صاحب اگر سندھ انٹیریئر کی بات کریں یا پنجاب انٹیریئر کی بات کریں اور ایون انفیکٹ کے پی انٹیریئر کی بھی اگر بات کی جائے, ڈرائی ہم نے دیکھا کہ جو گرمی کا جو فیکٹر ہے کراچی کو کوسٹل ایریاز کو نکال کے گرمی بہت ڈرائی بھی ہوتی ہے, اس کے بعد ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم سے آپ کو سانس بھی نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی ہواؤں کے سلسلے یا وہاں تک پہنچ نہیں پاتے یا جو ڈائریکشنز ہیں, کیونکہ آپ ٹیکنیکل آدمی, آپ ہمیں سمجھائیں گے. جی بالکل, کراچی لکیلی اور جو دوسری بھی کوسٹل پٹی ہے, جی کوسٹل ایریا, جی ہاں, یہاں تو ویدر ماڈریٹ اسی لیے رہتا ہے کہ کوسٹل پٹی پہ نا سی بریز چلتی رہتی ہے, ایک طرح سے سی بریز کا ایک طرح سے رہتا ہے, فلو رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر مائلڈ رہتے ہیں. لیکن ان ایریاز میں بیسکلی ان مہینوں میں ونڈ کام ایک طرح سے ہوتی ہے نا, یا بہت کم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے بالکل جب ڈرائی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اصل میں اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر بنا ہوتا ہے. اس ہائی پریشر کی وجہ سے ونڈ نیچے سنک کر رہی ہوتی ہے ساری, اور وہ ونڈ کمپریس کرتی ہے ایئر مالیکیولز کو, تو اس کے نتیجے میں گرمی بڑھتی ہے اور ایک دم سنی اور جیسے کہتے ہیں نا کلیئر اسکائی ہوتا ہے, تو اس میں ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں. اور ان دنوں میں ظاہر ہے ڈرائی جو ہائی پریشر ہوتا ہے نا, جب ہائی پریشر پریویل کر رہا ہو کسی جگہ پر, تو اس جگہ پر پھر ونڈ کم ہوتی ہے. اور اگر لو پریشر جیسے آج کل بنا ہوا ہے پورے پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے, تو جو سمندر پہ ہائی ہے وہ وہاں سے ونڈ کا فلو رہتا ہے, تو اس وجہ سے ویدر پھر بہتر رہتا ہے. صحیح. اچھا جو اب ظاہر ہے ہم گرمیوں کو ڈسکس کریں, ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ ڈسکس کریں. آپ نے کہا مونسون میں بھی اس دفعہ زیادہ بارشیں ہونے کے چانسز کم ہیں. جی اچھا مونسون کا جو موسم کی بات کریں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی اب سکویز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, سکڑتا جا رہا ہے؟ جو مونسون کے اسپیل سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جون اینڈ پہ سٹارٹ ہوا کرتے تھے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ جون جولائی اگست میں جا کے کہیں یہ سلسلہ تھمتا تھا. اب ہم صرف جولائی تک محدود رہ گئے ہیں مونسون. اس کی بھی کیا وجوہات ہیں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی انفیکٹ میرا اتفاق ہوا جانے کا سمندر کے آس پاس, تو مجھے لگا کہ اب بہت پیچھے جاتا دکھائی دیتا ہے پانی. وہ تو خیر یہ تو ایک سیزنل ہوتا ہے نا, پانی جو پیچھے ہے اس وقت تک پیچھے ہے, لیکن اب وسط مئی کے بعد آپ جا کے دیکھیے گا تھوڑا بہتر ہوگا. جی بڑھتا جائے گا, وہ سی میں رفنس آ جاتی ہے. اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب مانسون کی آن سیٹ ہوتی ہے نا, تو پورے کا پورا سدرن ہیمیسفیئر سے ناردرن ہیمیسفیئر کی طرف پورا ایک ونڈ کا, موئسچر کا, ہر چیز کا پش ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پورے کے پورے سی کے اوپر, عربین سی کی ہم بات کریں تو اس کے اوپر وہی مانسون جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے, یا پری مانسون مئی کے وسط کے بعد زیادہ ونڈز آ جاتی ہیں, اور اس طرح سے اس میں سمندر میں پھر رفنس وہ کرسپونڈنگ ٹو ونڈ ہوتا ہے, جتنی اسٹرانگ ونڈ ہوگی اتنی زیادہ اس میں رفنس ہوتی ہے. تو یہ ہے اس میں. لیکن مانسون کی جو آپ نے بات کی وہ اس میں اصل میں دیکھیں آپ ایریٹک سا ہو گیا, یعنی 3 مہینے کا یا 2.5 مہینے کا جو مانسون ہوتا تھا, کبھی وہ 2 مہینے پہ پچھلے سال یعنی جولائی اور اگست میں بہت دبا کے بارشیں ہوئیں, ستمبر میں اتنی نہیں ہوئی تھیں. تو ستمبر تقریباً یعنی نیگیٹو میں گیا تھا, ساؤتھ میں تو بالکل ڈرائی گیا تھا, نارتھ میں بارشیں البتہ ہوئی تھیں. اور کبھی یہ ہے کہ وہ بہت سٹریچ کر جاتا ہے. بس آپ کو یاد ہوگا 2010 11 12 3 سال ایسے تھے کہ جس میں ستمبر کے آخر تک بارشیں ہوتی رہیں. جی بالکل. تو بیسکلی وہی جو سیٹ ویدر پیٹرنز ہیں نا آپ کے, وہ ایک طرح سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے. صحیح. اچھا اگر بلوچستان کا ذکر کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی صوبے میں بہت ڈائیورس قسم کے ویدر سپیلز ہیں. ناردرن ایسٹرن سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ بھی ہے,
سلسلہ بھی رہتا ہے. سدرن سائڈ پہ دیکھیں تو شدید گرمی کے اسپیلز بھی ہیں اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے, سردی بھی اس طرح نہیں آتی. یہ بلوچستان کا جو ایریا ریجن ہے اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے اگر ہم مانسون بارشوں کی بات کریں نا تو پچھلے سال بلوچستان میں بہت غیر معمولی بارشیں ہوئی تھیں, یعنی پورے اس سیزن کی اگر سیلابی صورتحال جی بالکل بہت زیادہ, اور وہاں 10 جون سے شروع ہو گئی تھی. حالانکہ عموماً مانسون کی کرنٹس کوئٹہ تک یا چاگی ڈسٹرکٹ تک ادھر تک نہیں پہنچتی ہوتی, لیکن پچھلے سال اتنا زیادہ اسٹرانگ پش تھا کہ ان ایریاز میں بہت ہیوی بارشیں ہوئی تھیں. تو آپ نے جو ٹیمپریچرز کی بات کی وہ تو خیر اس میں مطلب اس کی جو ایلیویشن ہوتی ہے نا کسی بھی اسٹیشن کی سی جو ایلیویشن جتنا اونچائی ہوتی ہے جی اس حساب سے ٹیمپریچر کنٹرولنگ فیکٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سدرن لیٹیچیوڈز ہیں وہاں پر ظاہر ہے اور ایلیویشن, یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں. اچھا, اس دفعہ بھی کوئی سیلابی صورتحال کے چانسز بن سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سال تو بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ماس ڈسٹرکشن ہوئی سندھ کے علاقوں میں, پنجاب کے علاقوں میں, پھر اس کے بعد بلوچستان میں بہت زیادہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی. اس دفعہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مونسون کے اسپیلز تھوڑے مائلڈ رہیں گے, کم رہیں گے, تو کیا کوئی اس طرح کی سچویشن فیس کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اوور آل تو پورے مانسون کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے انیشیل کنڈیشنز اب تک کی ہیں جن کی بیس پر ہم کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی ایک ہمارا ریجنل فورم ہوتا ہے ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم, اتفاق سے کل ہی اس کی 4 دن کی ہماری تھی آن لائن میٹنگ تھی. اس میں آنے والے مانسون کی فورکاسٹ ایک طرح سے تیار کی جاتی ہے, تو وہ کل ہی کنکلوڈ ہوئی. تو اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ اس سال مانسون کی بارشیں کم ہیں ڈیو ٹو دا فیکٹ وہی جو النینو ہم بات کر رہے تھے اس کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایک سنگل ایونٹ اس طرح کا آ سکتا ہے, کسی بھی جگہ بھی آ سکتا ہے. مطلب وہ جو انپریڈکٹیبل ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے, وہ کبھی بھی آ سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کبھی لوکلائزڈ فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ علاقوں میں تیز بارش ہوگی, فلیش فلڈنگ وہ آ سکتی ہے. مطلب اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. سردار صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. موسمیاتی تبدیلیاں ہم نے ڈسکس کی, اور یقیناً یہ ٹاپک جو ہے کلائمیٹ چینج کا, اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر اویئرنیس کریٹ کرنا ہی ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. تھینک یو فار واچنگ اس. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے اور اس پہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ظاہر دانتوں کے سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں, مسوڑوں سے اور گم سے جڑی ہوئی بیماریاں, اسے ہائی لائٹ کریں گے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? پی ٹی وی کو اس کا اپنا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو کہ پی ٹی وی فلکس کے نام سے, اس کی بہت ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اورل ہائیجین پر ہم بات کر رہے تھے, ڈینٹل ہائیجین پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے دانتوں کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ ہم بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اکثر ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے, بہت سال گزر جاتے ہیں. دانتوں کی صفائی کس طرح کرنی ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم, ہمیں اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس طرح کیئر کرنی چاہیے دانتوں کی وہ بھی نہیں معلوم, اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے دانت ایک ایسی قیمتی چیز ہے باڈی میں کہ جسے اگر ہم اس کی پراپر کیئر نہیں کریں گے تو یقیناً ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس کو ایکسٹریکٹ کرانا پڑے گا, نکالنا پڑے گا, اور پھر جو دانت چلا جاتا ہے ایک دفعہ, نیچرل ٹیتھ آپ کے چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بہرحال جی, بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ڈینٹل ہائیجین کی وجہ سے باڈی میں انجیکٹ ہوتی ہیں. ہم نہیں سمجھتے, ہم فیکٹرز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور علاج کراتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی جو مین راستہ ہے آپ کی باڈی کے اندر جانے کا, جہاں سے آپ کھانا کھاتے ہیں, جس طرح جو انٹیک ہے ہر چیز کا وہ جہاں سے لیا جاتا ہے, اس سے اس کی صفائی ستھرائی رکھنا بہت ضروری ہے. کس طرح اوائڈ کیا جائے جو ڈینٹل ہائیجین سے جڑی ہوئی بیماریاں ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضا سحر موجود ہیں, آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ساتھ ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ضیاء الدین ڈینٹل کالج. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ, اورل ہائیجین کا ہم بات بہت کرتے ہیں, پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید
सब कुछ मालूम है कि हम जिस तरह ख्याल रखा जाए डेंटल हाइजीन का या फिर ओरल हाइजीन का, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है और इससे फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए कोताही बिल्कुल रह जाती है और हम उस तरह से फोकस नहीं कर पाते अपनी मुंह की सफाई की तरफ। बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अगर मुंह की सफाई नहीं होगी तो डिफरेंट जो बॉडी के अंदर बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। बिल्कुल। रीसेंट स्टडीज़ के हिसाब से हमारे जो मुंह के जरासीम हैं वो जाके हार्ट में भी प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ पर भी कार्डियक डिजीज होते हैं उसकी वजह से। सो ओवरऑल हमें ओरल हाइजीन अपनी प्रॉपर रखनी ज़रूरी है। उसके लिए आप सबसे पहले दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट ब्रश करें और रेगुलर ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ना कर सकें तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन आपके मुंह में जो आप खाते रहते हैं पीते रहते हैं उसको आप बिल्कुल निकालना बहुत ज़रूरी है। जो आप लेमन टर्म में हम जिसको प्लाक और टार्टर कहते हैं, ठीक है, पूरा दिन हम खाते हैं पीते हैं तो वो एक लेयर सी हमारे दांतों के ऊपर आ जाती है, वो लेयर बहुत खतरनाक है। उस लेयर में जरासीम बैक्टीरिया सारे ग्रो करते हैं और फिर वो दांतों की जो लेयर्स हैं उनको तबाह करने की तरफ, डैमेज की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे मुंह के लिए। जो रेजिड्यूज आप कह रहे हैं जो फंस जाते हैं दांतों के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्लॉसिंग से मुझे याद आया, हम अमूमन क्या करते हैं, कोई धागा पकड़ लिया, कोई पिन पकड़ ली, कोई ऐसी चीज पकड़ ली और उससे शुरू हो गए निकालना, जो कि बहुत टॉक्सिक हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। टूथपिक यूज करते हैं लोग। हाँ एग्जैक्टली। ये किस तरह प्रॉपर डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल तो हमें अवेयरनेस है ही नहीं। देखिए अवेयरनेस के लिए तो मैं एक लफ्ज़ सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह बाहर के ममालिक में देखते हैं कि लोग हर 6 महीने बाद अपना चेकअप कराते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, वो यहाँ पर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी आवाम के अंदर कि रेगुलर चेकअप्स कराएं। वो उस रेगुलर चेकअप में जो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती है ना चेकअप में, वो सिर्फ डॉक्टर पहचान सकता है और फिर वो आपको मशवरा देगा कि आपने आगे क्या करना है। दूसरा ये जो आपका सवाल था कि टूथपिक और दूसरी चीज़ों से जो लोग मुंह की सफाई करते हैं, तो ये तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मना करती हूँ अपने पेशेंट्स को जो मेरे पास आते हैं। वो ये कि जो टूथपिक आप मसूड़ों में लगाते हैं फिर उसकी वजह से और वहाँ पे जरासीम का घर बनता है और वो सारी चीज़ें और मसूड़े नुकसान पहुँचता है उनको। तो बेहतर है कि अवॉइड करें टूथपिक को। फ्लॉस, आप डेंटल फ्लॉस एक होता है वो मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकेटेड होता है, तो वो यूज करें, धागा भी यूज ना करें। धागे में भी आपको नहीं पता वो स्टेरलाइज नहीं है, हाइजीन प्रॉब्लम उसके अंदर भी होती है, तो वो भी अवॉइड करें। तो डेंटल फ्लॉस की हमारे पास जो है वो यूजेज होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हार्ट का ट्रबल क्रिएट हो सकता है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट ओरल हाइजीन से कनेक्टेड हैं और हम उनके कहीं और इलाज ढूंढ रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि इसका फैक्टर्स क्या थे, क्यों हो गई मुझे ये बीमारी? पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मुंह के जरासीम, देखें एक होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, एक होते हैं आपके ग्रोइंग जो दूसरी जगह पे ग्रो कर होते हैं। तो जब मुंह के आपकी सफाई नहीं होगी, डिफरेंट बैक्टीरिया, उसमें आपको नहीं पता कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है कौन सा बुरा बैक्टीरिया। आजकल तो बड़ा एक गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट है, वो आपके पेट में जाएगा, फिर वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर, बीमारियों के अंदर, आपको नहीं पता कि बॉडी में कहाँ जाके वो एंड अप हो रहा है और किस बीमारी के अंदर वो इन्फेक्शन करवा रहा है क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिस्टमिक डिजीज़ से इसी वजह से जो है रहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि मुंह की सफाई कैसे करनी है और सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा हमने देखा कि कुछ लोग जो मूवमेंट ऑफ द ब्रश है उस पर भी बहुत बहस करते हैं कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए तो इस तरह नहीं करना चाहिए, और फिर कुछ लोग रगड़ देते हैं बाकायदा पकड़ के। तरीकाकार तो शायद हमें बहुत लोगों ने बताया, भी डॉक्टर हजरात ने बहुत बताया, लेकिन हम उसको फिर भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉलो नहीं करते। ये जो एटीट्यूड है ये कितना डैमेज करता है हमारी डेंटल हाइजीन को, जो हमारे मसूड़े खासतौर पर गम्स हैं? बिल्कुल बहुत डैमेज करता है। अगर आपका सही तरीका नहीं है ब्रश करने का तो दांतों की एट्रीशन हो सकती है। एट्रीशन का मतलब ये कि उसकी एनामल की लेयर जो है वो चिप ऑफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इससे सेंसिटिविटी बिल्कुल एनामल और डेंटिन एक ऐसी आपकी खास लेयर होती है मुंह के अंदर जो कि सेंसिटिव होती है। एनामल तो नहीं, डेंटिन बहुत सेंसिटिव। तो जब ऊपर की एक कवरिंग हट जाएगी और नीचे की एक सेंसिटिव लेयर निकल आएगी तो ठंडा गर्म लगना दांतों के अंदर वो बहुत कॉमन हमारे यहाँ है। और आपने देखा होगा अक्सर ऐड भी आ रहे होते हैं टूथपेस्ट के जी कि ठंडा गर्म लग रहा है दांतों में। तो मेरा ये मशवरा है अगर लोग इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, कि जो जब ठंडा गर्म लगे आपके दांतों में तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है, एक मॉलिज के पास, एक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि एक मेडिकेटेड चीज़ इस्तेमाल आपने ओवर द काउंटर तो कर लेंगे और द टाइम बीइंग आपकी आराम भी आ जाएगा, बट उसका मुस्तकिल इलाज नहीं हुआ। ठीक है। अब वही वाली बात है कि आपको चोट लग गई है बट आप उसको घर में ट्रीट करे जा रहे हैं और वो एक
دن بالکل ایک بڑی چیز بن جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس کو چیک اپ کروا لیں, ڈاکٹرس کو دکھا دیں, اور اس طریقے سے آپ اپنا علاج مطلب خود نہ کریں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ جو پہلے زمانہ تھا, ہمارے بڑے تھے خاص طور پر, وہ بہت سی دیسی جڑی بوٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا کرتے تھے, اور اتفاقاً ان کے دانت ہیلدی بھی رہتے تھے. اور اب جب سے یہ ہم نے ساری پروڈکٹس استعمال کرنا شروع کیا, میرے خیال سے کچھ کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل بالکل صحیح ہے. جو ہربل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ وہ کچھ حد تک ہمارے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے. اب لیٹسٹ ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ ہربل پلس ایلوپیتھک کمبائن کر کے لوگ نکال رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی کلوو یوز ہو رہا ہے, مسواک یوز ہو رہا ہے, فلورائڈ ایک حد تک ہوتا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہربل چیزیں بھی یوز ہو رہی ہیں. اب منہ کے اندر جو ہے وہ آپ ایک نیا ٹرینڈ ہے وہ کہ آپ آئل کی, آپ جیسے ماؤتھ واش کرتے ہیں اس طریقے سے آپ آئل کو لے کے بھی آپ واش کر سکتے ہیں. تو اس سے اس سے یہ ہوتا ہے, یہ اس کا بالکل بدل ہے, مطلب آلٹرنیٹ ہے ٹو ماؤتھ واش. جی, جب میں اپنی ایم فل میں نے کیا ساؤتھ یونیورسٹی, تو میرا ریسرچ کا پروجیکٹ یہی تھا. اس کے اندر ہم نے آئل لے کر لوگوں کو, ایک طرف ماؤتھ واش تھا اور ایک طرف آئل تھا, تو دونوں کے ریزلٹس بہت اچھے آئے تھے. مطلب فار ایگزامپل ماؤتھ واش کے جو ریزلٹ تھے وہ آئل کے ریزلٹ تھے. تو کوکنگ آئل کو زیادہ ہم پریفر نہیں کرتے, ہم ورجن جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے, اولیو آئل ہوتا ہے, سیسمی آئل ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل آپ کو پتہ ہے ایک لیئر کریٹ کر دیتا ہے جس طریقے سے, تو انیمل کو بھی ایک لیئر مل جاتی ہے پروٹیکٹیو, پورا دن آپ کھائیں پئیں وہ ایک لیئر رہتی ہے منہ کے اندر. تو آئل اس طریقے سے بینیفیشیل ہوتا ہے. باقی اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل, بہت ساری اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ آئلس کی. رائٹ. اچھا, گمز کی میں ڈسکس کروں گا. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گمز میں بہت تکلیف رہتی ہے, بلیڈنگ بہت رہتی ہے, پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ سائز جو دانت کا ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے ود دی اسپین آف ٹائم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ایک تو دیکھیں ایجنگ بھی ہوتی ہے. ود گروئنگ ایج آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ ریسیڈ کرتے ہیں, نیچے کی طرف جاتے ہیں. پلس یہ کہ آپ کی جو پراپر آپ کہہ رہے ہیں نا ہائیجین نہیں ہوتی. جب آپ کا مسوڑا کے اوپر پلاک, ٹارٹر, یہ سب جمع ہوگا اور ہارڈ سی لیئر بن جائے گی, تو مسوڑوں کو ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ملے گا, تو وہ ایونچولی شرنک کریں گے, نیچے کی طرف گرو مطلب وہ کریں گے, دانت کا ایریا بڑھ جائے گا. اور پھر اس کا ایونچولی فرق یہ پڑتا ہے کہ دانت پھر آپ کے ڈھیلے ہونے لگ جاتے ہیں مسوڑوں کے اندر, پھر آپ کو لگتا ہے بالکل کہ ہل رہے ہیں, اور باقی ساری اور مزید پرابلم ہو جاتی ہے, تو ہڈی بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک بالکل سیکوینس ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک چیز کو اگر شروع میں انیشلی روک دیں تو ہم آگے کی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا, گمز کا سلسلہ ایسا ہے, ہیلدی گمز کس طرح انفیکٹ سوچا دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح جانا جائے کہ ہاں میرے جو گمز ہیں بالکل ہیلدی ہیں؟ اگر خود میں کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرنا چاہتا, لیٹ سپوز کافی سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, خود سے یہ کیسے فیل کیا جائے کہ ہاں میرے جو گمز ہیں وہ پراپر شیپ میں ہیں اور پراپر ہیلدی کلر بھی اس کا ہے, وہ بھی ذرا بتائیے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ آپ کے مسوڑ سے خون نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اچھا, اگر ریگولر بیسس پہ آتا ہے تو دیٹ مینز کہ کوئی پرابلم. بالکل, میں نے ابھی یہی عرض کیا کہ جو اوور دا کاؤنٹر ٹوتھ پیسٹ مل رہے ہیں جس میں اینٹی سینسٹیو ٹوتھ پیسٹ ہیں, بلیڈنگ کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہیں, وہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو ریلیف دیتے ہیں, پر وہ مسئلہ حل نہیں کرتے. آپ کو ایونچولی اس کو دکھانا پڑتا ہے ڈاکٹر کو. خون آنا اور مسوڑوں میں سوجن ہونا, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ آپ کے مسوڑے جو ہیں انہیلدی ہیں اور اب آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ چاہیے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں تجویز کرتے ہیں. سب بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسکیلنگ سے یہ سارے مسوڑوں کے پرابلم جو ہے سالو ہوتے ہیں. ڈیپ اسکیلنگ ہوتی ہے ہمارے پاس مسوڑوں کو واش کرتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اسی سال میں 2 دفعہ بھی کرا لیتے ہیں لوگ. بالکل, ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈینٹسٹری بہت مہنگی ہے. میں کہتی ہوں ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو, اگنورینس از ایکسپینسو. آپ نے شروع میں اگر آپ نے اگنور کر دیا, آپ نے چلا لیا اپنا کام, اور بالکل بڑھتے بالکل ایونچولی آپ کو پھر ہزاروں کا لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ویسے ہی گھبراتے ہیں. مگر یہ کہ اگر آپ انیشلی ان سب چیزوں کو کیٹر کر لیں اور دیکھ لیں وقت آنے پہ, تو یہ ساری چیزیں پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا, ایک آخری سوال اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, جو ایک کامن ہم کہتے ہیں مسوڑوں کی بیماری, مجھے نام شاید اس کا تھوڑا سا آئی کانٹ ریکال اٹ, جس میں ریڈش کلر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں گمز آپ کے, اور دانت انفیکٹ ایسا لگتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ چکے ہیں, اپنی گمز کو بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ اس بیماری کو بھی تھوڑا سا بتائیے گا, اور پھر اس کے پریونشنز بھی بتائیں کہ کس طرح اس کی کیئر کی جا سکتی ہے.
جیسے ابھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سوجن جو ہوتی ہے نا، ہاں ایگزیکٹلی سویلنگ بہت زیادہ. جی جی. تو سوجن کو ہم جو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں، سائنٹیفک ٹرم میں اس کو ہم جنجیوائٹس کہتے ہیں یا جنجیوائٹس. I couldn't recall the name. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. تو اس کے اندر سوجن ہو جاتی ہے آپ کے ڈفرینٹ مسوروں کے اندر، اس کی ہڈی تک بھی پہنچ جاتی ہے سوجن اگر بہت زیادہ ایکسٹینسو ہو جائے. اور ہڈی تک جب پہنچتی ہے تو ہڈی جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اس کو ریزارپشن کہتے ہیں کہ ہڈی اپنی جگہ چھوڑی ہے. ہڈی جب جگہ چھوڑتی ہے تو اوبویسلی سارے دانت آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گر جاتے ہیں ایک ایک کر کے. سو اس کو انیشلی ہم اسی طریقے سے روک سکتے ہیں کہ آپ پراپر اسکیلنگ کرائیں. اچھا آپ نے بھی پوچھا تھا کہ کتنے مہینے میں کتنے عرصے میں کرانی چاہیے اسکیلنگ. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی اورل ہائیجین کی کیئر کے اوپر. اگر آپ پراپر برشنگ پراپر فلاسنگ کریں تو آئی تھنک 6 months کے اندر آپ کو ایک چیک اپ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں کو سال بھی ضرورت نہیں پڑتی اسکیلنگ کی، بٹ ہم پریفر کرتے ہیں اپنے کلینک کے اوپر کہ ہم 6 مہینے کا آپ کو اپوائنٹمنٹ دے کے اور پھر اس کے بعد اسکیلنگ ریفر کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم جتنا ڈسکس کریں اتنا کم ہے. بہرحال جی آپ کو مزید زحمت دیتے رہیں گے. یہاں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک نیوزی لینڈ نے ٹارگٹ سیٹ کیا پاکستان کے لیے. بہت بڑا ٹارگٹ تھا، 336 رنز کا ٹارگٹ تھا. 5 وکٹ کے نقصان پر 50 اوورز میں ٹارگٹ سیٹ کیا گیا نیوزی لینڈ کی جانب سے. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید مشکل ہو جائے گا اسے چیز کرنا، لیکن جس طرح ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہمارے پرفارم کر کے گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فخر زمان 180 رنز ناٹ آؤٹ رہے. اور یہ جو پرفارمنس تھی یقیناً جس طرح کنزیکٹیو سینچریز ان کی طرف سے آ رہی ہیں یقیناً قابل ستائش ہیں. ساتھ ساتھ بابر اعظم کے 65 رن اور رضوان کو میں پھر یہاں ہائی لائٹ کروں گا جس طرح انہوں نے آگے سپورٹ کیا. پاکستان کے 3 بیٹسمین گھر جا چکے تھے اور 48.2 اوورز میں، یعنی ہم نے ابھی بھی دیکھا جائے تو ایک اوور باقی تھا اور پاکستان اگر چاہتا تو اسے مزید تھوڑا سا وہ بھی کر سکتا تھا. بہت بڑا ٹارگٹ تھا، لیکن جس طرح کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ رن چیز کی گئی ہے کل، یقیناً پاکستان کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے. اور 2-0 سے اب برتری حاصل کر لی ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کی اس 5 میچز کی سیریز میں. اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اب جو فیوچر کے میچز ہیں اس میں کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے. یقیناً جو پاکستان کا چیز کرنے کا فیکٹر ہے بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے. بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.